ویلکم بیک ناظرین. ایک مفاہمت کے پیغام کی بات بریک سے پہلے میں نے کی. وہ پیغام کیا ہے اور وہ بحث کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین بھی جان لیں کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جو آرمی چیف کو پیغام بھجوایا گیا وہ ایکچوئل میں کیا ہے. پہلے وہ سن لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. عمران خان نے جنرل عاصم منیر کے لیے پیغام بھیجا اور انہوں نے ان کے لیے پیغام یہ کہا ہے کہ یہ جو دو پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، یہ ان کے پاس پاکستان میں بالکل یہ ایک تو اپنا وہ کیا کہتے ہیں نا مورل اتھارٹی چھوڑیں، یہ بالکل ہار چکے ہیں اور یہ اب انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور پی ٹی آئی آپس میں آمنے سامنے ہو جائیں. جنرل عاصم کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ ہم آپ سے صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور یہ بڑا ملک کے خاطر آپ نیوٹرل ہو جائیں. آپ نیوٹرل ہوں گے، اس ملک کو چلنے دیں، اس کو اپنا ملک سنوار دیں، اپنے آپ کو سنوار دیں. جی ناظرین، آپ نے پیغام سنا. اب اس پہ باقاعدہ بحث کرتے ہیں کہ یہ جو پیغام دیا گیا ہے ایکچوئل میں اس کی حقیقت کیا ہے. رائے صاحب، یہ جو مفاہمت کا پیغام دیا گیا ہے، ابھی ہم نے کل تک دیکھا کہ کافی تنقید کے نشتر برسائے جا رہے تھے. آج مفاہمت کا پیغام، مانا کہ یو ٹرن پاکستان کی سیاست کا ایک اہم حصہ ہے، سیاستدان کبھی بھی یو ٹرن لے لیتے ہیں، اسپیشلی چلیں ہماری حکومت بھی کافی چیزوں پہ یو ٹرن لے لیتی ہے. لیکن ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ مفاہمت کا جو پیغام گیا ہے اس کے بعد 9 مئی کے واقعات فراموش کر دیے جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے؟ فائدہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے کل کے پروگرام کی بات عمران خان نے سن لی ہے، جس میں آپ نے کہا تھا کہ ایک قدم وہ پیچھے ہوں، ایک قدم 2 قدم پیچھے ہٹے، 4 قدم آگے جانے کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی اسٹریٹجی ہے. خان صاحب نے ابتدا کر دی ہے، انہوں نے اقرار کر لیا ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا وہ انہی کی وجہ سے ہوا، انہوں نے ہی احتجاج کی کال دی تھی. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اگلے مرحلے کے اندر عمران خان اپنی غلطی کا اعتراف کر کے شاید معافی بھی مانگ لیں. اور آپ دوسری جانب دیکھیں کہ عمران خان کے خلاف کیسز کے ریمانڈ نہیں مل رہے ہیں، ان کی ضمانتیں، اب ایک ہی کیس ہے توشہ خانہ 2 جو ہے وہ رہ گیا ہے اور ممکنہ طور کے اوپر اس کی میں بھی ضمانت ہو جائے گی. اور وہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ ستمبر اکتوبر کے اندر تبدیلی آئے گی، مسلم لیگ نون بھی اس حوالے سے کنفیوز ہے. اگر آپ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے بات کریں تو وہ بھی گومگو کی کیفیت کے اندر شامل ہیں اور ان کو یوں لگتا ہے کہ شاید اقتدار کی جو سیڑھی ہے، اقتدار کا ہما جو ہے وہ ان کے سر سے اڑنے والا ہے. ان کی پریشانی دیکھ کر تو یوں ہی لگتا ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید آپ کی بات جو ہے وہ سن لی گئی ہے. اسٹیبلشمنٹ ہو یا پھر عمران خان ہو، دونوں ایک ایک قدم پیچھے آ رہے ہیں. اور وہ لوگ جو آج اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اتنا زچ کیا جا رہا ہے، ان کو اتنا کلچ کر لیا گیا ہے کہ یا تو وہ خود اقتدار چھوڑ دیں یا ان کو اتنا گندا کر دیا جائے کہ وہ دوبارہ اقتدار کے اندر کم از کم اگلے 5 سال نہ آ سکیں. ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب، ایک یو ٹرن تو چلے پاکستانی سیاست کا خاصا رہا، کبھی اپوزیشن یو ٹرن لیتی ہے تو کبھی حکومت یو ٹرن لیتی ہے. یہ جو مفاہمت کا پیغام دیا گیا ہے، کیا اس پہ اپوزیشن کو تو چھوڑ دیں، حکومت کو چھوڑ دیں، اس مفاہمتی پیغام پہ کیا اسٹیبلشمنٹ بھی یو ٹرن لے گی؟ اچھا دیکھیے، یہ جو مفاہمتی پیغام جس کو آپ کہہ رہے ہیں، میرے نزدیک میں اس کی انٹرپریٹیشن کچھ اور طرح سے کرتا ہوں. یہ جو احتجاج کی کال کے حوالے سے کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نے اس حوالے سے کوئی کنفیشن کیا ہے، اس کے بعد یہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے یہ بات سامنے آئی. آپ ایک بڑا اہم نام اور ایک بڑا اہم جو پیغام ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. سلمان اکرم راجہ صاحب ایک قانون دان ہیں جی، اور وہ ملک کے میں سمجھتا ہوں چند گنے چنے قانون دانوں میں سے ہیں جن کو قانون کا بہت اچھے سے علم ہے. انہوں نے اگر اس موضوع پہ ایک گفتگو فرمائی ہے اور جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ طے کیا تھا، تو وہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اگر ایسا کرنا کوئی جرم ہوتا جس کے نتیجے میں کوئی بھاری خمیازہ بھگتنا پڑتا، وہ ایسا ہرگز کوئی چیز نہ کرتے. تو میرے نزدیک یہ پیغام کچھ اور دیا جا رہا ہے اور اس کا جوابی پیغام مجھے لگتا ہے کہ آج خبریں پھوڑنے کا ذمہ میرا ہے. میں یہاں پہ خبریں بریک کرتا چلا جاتا ہوں، تو چلے میں ایک اور خبر بھی دے دیتا ہوں. اس کا جواب آ گیا ہے. یہ جو پیغام جس کو آپ پیغام کہہ رہے ہیں، تو یہ طے پایا ہے کہ اس معاملے میں عمران خان صاحب کی جان چھوڑی جا سکتی ہے. توشہ خانہ کے معاملے میں ان کو ہو سکتا ہے کہ بری کر دیا جائے، لیکن اس جو آج جس کیس کی سماعت ہوئی ہے اس میں بشرا بی بی کے امکانات خاصے ہیں. اور اگر عمران خان صاحب اس معاملے میں خاموشی اختیار کرنے اور بشرا بی بی کی بریت پر اصرار نہ کریں تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے اور اس معاملے پہ گفتگو آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن جہاں تک میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں
وہ کبھی خاموش نہیں اس شرط پر بالکل آمادہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب کی بات جانی آپ نے. چودھری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو مفاہمت کا جسے کہا جا رہا ہے کہ پیغام ہے علیمہ بی بی کی, ابھی آپ نے سنا بھی کہ انہوں نے کس طرح بتایا کہ ان کے بانی پی ٹی آئی نے جس طرح سے کہا کہ یہ پیغام پہنچا دیا جائے, آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی اب ایک جال میں پھنس چکی ہے, یہ ایک کوشش ہو سکتی ہے جال سے نکلنے کی, کیونکہ بہرحال انہوں نے گڈ کاپ بیڈ کاپ تو سیکھ ہی لیا پی ایم ایل این سے بھی پی ٹی آئی نے, اور اب یہ جو باتیں گردش کر رہی تھیں ہم اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ بانی پی ٹی آئی کو فوج کے حوالے کیا جائے گا. تو یہ سارے ان کی کیا آپ سمجھتے ہیں ان کی کڑی آپس میں ملتی ہے چودھری صاحب؟ اچھا جی, میں کی بات سن نہیں پایا کیونکہ میری طرف ان کی آڈیو نہیں آ رہی تھی, لیکن یہ جو بیان کے حوالے سے آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا ہے, دیکھیں انہوں نے جو جی ایچ کیو کے باہر پروٹیسٹ کے حوالے سے بات کی تھی, اس میں پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کون سی ایسی بات تھی جو غیر آئینی اور غیر قانونی تھی؟ کیونکہ ہر پاکستانی کو اگر پرامن احتجاج جہاں بھی کرنا چاہے اس کو حق حاصل ہے, اور انہوں نے کوئی بات کی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ کوئی توڑ پھوڑ کریں, وہاں کوئی بدامنی کریں, یہ بات انہوں نے نہیں کی. چودھری صاحب اگر میں آپ کو علیمہ خان کا بیان تھوڑا سا بتا دوں تو میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے کمنٹ کرنا آسان ہوگا. علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ فوج کو نیوٹرل ہو جانا چاہیے, وہ جس کو نیوٹرل کو جانور کہا کرتے تھے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہو جانا چاہیے, اور فوج کو اور عوام کو لڑانے کی سازش پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کر رہی ہے. یہ وہ کرکس تھا. پلیز کنٹینیو چودھری صاحب. اچھا دیکھیں نا, یہاں پہ آ کے اگر ہم مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو وہ تو علیمہ خان صاحبہ کے اس بیان کے اس میں نفی ہو جاتی ہے. جب وہ نیوٹرل کی بات کرتی ہیں تو وہ تو نفی ہو جاتی ہے کہ وہ صلح کرنے کے لیے کوئی پیغام بھیجا ہے. بہرحال یہ دیکھیں سیاست کے اندر میں سمجھتا ہوں کوئی بھی بیانیہ حتمی نہیں ہوتا. اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں, جب تک میاں نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ چھوڑا نہیں تھا, میاں صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ فوج ہو یا باقی ادارے ہوں اپنی آئینی حدود کے اندر چلے جائیں. آصف علی زرداری صاحب کا بیان آپ لوگوں کو یاد ہوگا, میں ان کے بیانات ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. جب ان کی صدارت کا دور ختم ہوا تو انہوں نے بھی ایک بیان دیا تھا, بڑا سخت بیان تھا. 2 بیانات تھے بلکہ, ایک تو تھا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اور دوسرا یہ تھا کہ آپ 2 سال کے لیے آئے ہیں, ہم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے. آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں, ہم ہمیشہ کے لیے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ آئینی حدود میں جائیں. محمود اچکزئی صاحب کا بھی یہی مطالبہ ہے. اب نیچے آ جائیں ان کے ذرا. مریم نواز صاحبہ بھی جب تک یہ جلسے کر رہی تھی, جو گجرا والا جلسہ آپ کو یاد ہوگا جو نعرے انہوں نے لگوائے تھے, اس وقت ان کا بھی یہی مطالبہ تھا. خواجہ آصف صاحب, جاوید لطیف صاحب, پرویز رشید صاحب, ان سب کے یہی مطالبات رہے ہیں جب یہ اپوزیشن میں تھے, جب تک انہوں نے اپنے بیانیے چھوڑے نہیں تھے جو حکومت میں اس وقت بیٹھے ہیں. اب اگر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اپنی آئینی حدود میں واپس چلے جائیں اور نیوٹرل ہو جائیں, تو اس میں کون سی ایسی غلط لیکن چودھری صاحب یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان کو یہ تبھی کیوں یاد آتا ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں کہ یہ اپنی آئینی حدود میں واپس چلے جائیں, اور یہی سیاسی جماعتیں جب انہوں نے حکومت میں آنا ہوتا ہے تو انہی کے پاس گاڑیوں میں چھپ کے بھی جاتی ہیں, انہی کے کندھے بھی استعمال کرتی ہیں. حتیٰ کہ اقتدار میں ہوتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے تو اختیار میں کچھ نہیں تھا, جو کچھ بھی کر رہے تھے یہ صاحب کر رہے تھے, اور پھر یہ بھی کہتے ہیں ایکسٹینشن لینی ہے مجھ سے لے لیں, میں 2 دفعہ ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں. یہ بیانیے اتنی جلدی بدلتے کیوں ہیں؟ یہ بیانیے سے زیادہ بات نظریے کی ہے. سر ہماری جو موجودہ حکومت ہے, یہ حکومت میں ہوتے ہوئے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. کہیں وہ IMF کا سہارا لے رہی ہے, کہیں وہ اداروں کا وہ نام لے رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. بھئی اگر آپ لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے, چلیں بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوں اور حکومت میں ہوتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور اپنا کردار ادا کریں کہ بھئی ہمیں ہمارا کام کرنے دو. پارلیمنٹ کو آزادانہ طور پہ اپنا کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, اور باقی اداروں کو اپنی اپنی آئینی حدود میں اپنا کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. موجودہ حکومت اگر یہ سٹیپ لے لیتی ہے تو آپ دیکھیے گا پاکستان کی جو پوری سیاست ہے وہ تبدیل ہو جائے گی, جو بھی پارٹی. لیکن بات یہی ہے چودھری صاحب کہ اقتدار کے اندر آ کر تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اپوزیشن میں جا کر ہمیں خیال آتا ہے کہ آئین کی پاسداری بھی کرنی ہے. ہم کسی ایک جماعت کو فوکس کرنے کی بجائے سیاستدانوں کی اوور آل بات کیوں نہ کریں کہ ان لوگوں کے اندر نہ اخلاقیات ہے, نہ سماجیات ہے, نہ معاشرت ہے. ان لوگوں کو یہی علم نہیں ہے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے. اقتدار کے اندر
اندر اور نظریہ ہے, اقتدار سے باہر آ کر اور نظریہ ہے, اقتدار کے اندر عوام کی کھال کیسے اتارنی ہے اور اقتدار سے باہر آ کر عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے, یہ مطالبات ہوتے ہیں ان کے. درست کہہ رہے ہیں رائے صاحب, یہ بالکل آپ نے درست جو ہے نا فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے الیکشن سے پہلے کے مینیفیسٹو کے بیانات دیکھیں, اقتدار کے اندر رہتے ہوئے ان کا عمل دیکھیں, آپ کو قول و فعل میں تضاد نظر آئے گا. اور تمام سیاسی جماعتیں جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں اسی قسم کا اظہار خیال ان کا نظر آتا ہے, اور جب وہ اقتدار میں آتی ہیں کسی نے اپنے مقدمات ختم کروانے ہوتے ہیں, کسی نے لنڈن سے پاکستان آنا ہوتا ہے, کسی نے اپنی منی لانڈرنگ جو ہے وہ ختم کرنی ہوتی ہے, ان کو پھر صرف اور صرف اپنے مفادات نظر آتے ہیں. اور یہی حال ہے, اگر آج آپ پی ٹی آئی کو موقع دے دیں تو شاید آپ کو کل پھر ایسی ہی مایوسی دیکھنے کو ملے جو آج ہم بھگت رہے ہیں. کاش یہ کبھی سیاستدان اس چیز کو سمجھ پائیں اور سارے اکٹھے ہو جائیں پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, ہیومن رائٹس کے لیے اور فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے. جی سر, یہ تو وہ ایک سچویشن ہے جو بہت زیادہ آئیڈیل ہے, جو ہونی چاہیے, لیکن ایکچوئل میں گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں. شاہد صاحب آپ کی جانب آؤں گی کہ جب الیکشن ڈے تھا اس وقت بھی, الیکشن ڈے والے دن بھی یہ میسج دیا جا رہا تھا کہ مجھے 2/3 میجورٹی دلائی جائے تبھی میں وزیر اعظم کی نشست لوں گا. اب یہ جو موجودہ حکومت ہے, کیا اس میں اخلاقیات اتنی ہیں, کیا وہ اتنی باہمت ہے کہ جن کے کندھے استعمال کر کے وہ حکومت میں آئی ہے انہیں کہہ دے کہ بھئی اپنی لمٹ میں رہے, اپنی آئینی حدود میں رہے, ہمیں اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, حکومت کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ملک کو کیسے چلانا ہے. کیا آپ کے خیال میں اتنی ہمت کر سکتی ہے؟ یہ تپڑ تو خیر کسی میں بھی پیدا نہیں ہوا, نہ آج تک ہوا ہے, نہ مجھے امید ہے کہ ہوگا, کیونکہ ہمارے جو کرتوت ہیں وہ کہیں ایسے نظر نہیں آتے کہ جس میں ہم یہ بات کر سکیں. ابھی علیمہ خان صاحبہ کی بات ہم نے بھی سنی ہے جی, ان کا پیغام جو ہے میرے دوست پتہ نہیں کس طرح اس کو لے رہے ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بالکل ان کی طرف سے یہ پیغام آج بھی ہماری پاک فوج کو ڈائریکٹ ہٹ کر رہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں, ورنہ بات یہ ہے کہ بھائی آپ کے زمانے میں نیوٹرل تھے جو آج آپ نیوٹرل کی بات کر رہے ہیں, اور آپ دوسروں پہ, آپ کا کام ہی یہی ہے کہ آپ شروع سے الزام لگاتے ہیں, اپنے بیان سے مکر جاتے ہیں. آپ خان صاحب کا کوئی بیان اس سے پہلے دیکھ لیں, وہ اپنے کس بیان پہ قائم رہے ہیں اور کیا مطلب ہے آپ کا, آپ نے کیا کیا الفاظ استعمال نہیں کیے جب آپ کو حکومت سے نکلنا پڑا. بات یہ ہے کہ آج بھی وہ اسی سوچ کے ساتھ ہیں. پہلے تو یہ تحقیقات کی جائیں کہ خان صاحب سے ملاقات کس کس کی ہوتی ہے, کون جا کے ان کو جو ہے ان کے کان بھرتا ہے کہ آپ اس طرح کے بیان جاری کریں. اگر وہ ان کی خود کی یہ سوچ ہے تو پھر آپ دیکھ لیں ان کی سوچ کتنی اچھی ہے کہ وہ آج بھی اسی طرح سے پاک فوج کو ہٹ کر رہے ہیں. اور دوسری بات, وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آرمی کو اور ہمیں لڑوانا چاہتی ہے, لیکن آپ ان کا سوشل میڈیا جو نیٹ ورک ہے اس پہ دیکھیں نا کہ کون لڑوانا چاہتا ہے. سب سے زیادہ سوشل میڈیا ان کا جو ہے وہ ایکٹیو ہے اس بات پر, وہ آئے دن اداروں کو ہٹ کرتے ہیں ملک سے غیر ملک سے, ان کا کام ہی یہی ہے. آپ کس کو بدنام کر رہے ہیں؟ تو میں تو ان کے بیان کو بالکل جو ہے وہ نیگیٹو لوں گا. لیکن شاہد صاحب ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مریم بی بی بھی ہٹ تو کرتے رہی ہیں اداروں کو, باقاعدہ نام لے کے کرتی رہی ہیں. میں شہزاد صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ جان لوں اس پہ. شہزاد صاحب, یہ کہا تو یہ جا رہا ہے, پیغام جو دیا گیا ہے کہ جی نیوٹرل ہو جائے, ہماری فوج کا نیوٹرل ہو جانا چاہیے, لیکن ماضی میں جو بانی پی ٹی آئی نے نیوٹرل کا ایک مفہوم بتایا تھا وہ خاصا بامعنی تھا. اب اس کو کس سینس میں لیا جائے؟ اچھا دیکھیے, اگر ہم آئین کی بات کریں, قانون کی بات کریں, تو اسٹیبلشمنٹ کا, فوج کا سیاست کے ساتھ, کاروبار حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے معروضی حالات ایسے رہے ہیں کہ ہم نے خود ان کو دعوت دی ہے, ہم خود یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے آئیں, کیونکہ یہ سارے سیاسی رہنما معذرت کے ساتھ اور جماعتیں یہ اندر سے بہت کمزور ہیں, ان کو اپنے اوپر اتنا اعتماد نہیں ہے. ان کو لگتا یہ ہے کہ ہمارے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں ہے کہ لوگ ہمیں بار بار منتخب کریں, تو ہمیں فوج کے ذریعے, اور فوج چونکہ ہماری اس سسٹم کا ایک مستقل حصہ ہے تو اس کے ساتھ ڈیل کیے بغیر چارہ نہیں ہے. لیکن معاملہ صرف اتنا نہیں ہے, بات اتنی سادہ نہیں ہے. ہمیں یہ بھی مسئلہ ہے کہ گورننس جو ہے ہماری اس کی وجہ سے اتنی پیچیدہ ہو گئی کہ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوئے. اب لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو وہ آپ بات تو کسی طرف بھی نہیں جائے گی. تو ہمیں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کو مشورہ دینا ہے نیوٹرل رہنے کا, اس میں
اصولی طور پر مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پرابلم وہی ہے کہ جب آپ خود ڈیل کرتے تھے یا آپ دوسری ایکسٹینشن کی ڈیل کرتے تھے، ان کو آفر کرتے تھے کہ آپ ہم سے ڈیل کر لیں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تو اس طرح سے بات نہیں چلے گی۔ ابھی وقتی طور پر آپ کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں بھی ہیں، ابھی لوگ آپ کے ساتھ بھی ہیں، تو میں یہ توقع رکھتا ہوں بانی پی ٹی آئی سے کہ وہ اپنی کہی ہوئی کسی ایک بات پر قائم رہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آ جائیں یا اسٹیبلشمنٹ کو اس کے آئینی کردار تک محدود کر دیں۔ یہ بڑا گولڈن موقع ہے ہم سب کے لیے بطور قوم کہ ہم اداروں کو ان کی حدود میں رہنے کا ایک دفعہ پھر سبق یاد کرائیں کہ عدلیہ اپنے علاقے میں رہے، اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ پر رہے، اور جو قانون ساز ادارے ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں، اور منتخب سیاسی حکمران اور جماعتیں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ ایک دوسرے کے ایریے پر اگر آپ شب خون ماریں گے، کسی دوسرے کے چاوے میں ہاتھ ڈالیں گے، تو بھائی پھر آپ کا بھی کچھ نہیں بچے گا۔ ٹھیک سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ رائے صاحب ایک لاسٹ کومنٹ اس پہ، خان صاحب کے میسج میں بھی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ناکام ہو گئے، اگر واقعی میں یہ دونوں جماعتیں ناکام ہو گئی ہیں تو پھر حل کیا ہے؟ دیکھیے حل تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس بھی نہیں تھا جب انہوں نے مفتیٰ اسماعیل کو اپنی کابینہ سے نکالا تھا اور کہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف آنسوؤں کے ساتھ روتے رہے۔ مریم بی بی بھی اس وقت بہت پریشان تھیں کہ مفتیٰ اسماعیل نے بہت برا بجٹ دیا ہے، عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے۔ اب مفتیٰ اسماعیل کو بھی آپ نے نکال دیا ہے، آپ اپنا وزیر خزانہ بھی لے آئے، آپ نے اپنی حکومتیں بھی بنا لی۔ کیا آپ کے پاس کوئی پلان موجود تھا؟ آپ مہنگائی کے خلاف نکلے تھے تو آپ نے آ کے پاکستان کے عوام کو ریلیف کیا دینا ہے؟ اب یہی سوال میرا پاکستان تحریک انصاف سے ہے، یہی سوال میرا جماعت اسلامی سے ہے اور دیگر اپوزیشن کی جماعتوں سے ہے کہ آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ کس طرح پاکستان کے عوام کو اس جنگل سے نکالیں گے؟ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم کر دیں، کس طرح ختم کر دیے جائیں؟ وہ انٹرنیشنل کورٹ کے اندر چلے جائیں گے، آپ نے سگنیٹری ہیں ان معاہدوں کے، آپ نے دستخط کیے ہیں، آپ کو پلنٹس پڑ جائیں گی۔ پاکستان کو اس مسائل سے نکالنے کے لیے لوگ آوازیں تو اٹھا رہے ہیں لیکن حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر کسی سیاسی جماعت کے پاس حل ہے تو وہ پہلے حل لے کر آئے پھر ووٹ کی بات کریں۔ ٹھیک، رائے صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ جی جی شاہد صاحب ذرا شارٹلی مجھے اسی کوشچن پہ اپنا کومنٹ دیجیے گا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، رائے صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ ایک رینٹل وہ جہاز لے کے آئے تھے، وہ تو ایک یونٹ نہیں بنا سکا، اور آپ کو اس کی پیمنٹ کتنی کرنی پڑی۔ آپ کے پاس جو معاہدے ہیں آپ کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے جائیں گے اور آپ کے لیے پرابلم کھڑی کریں گے، لہٰذا مل بیٹھ کے اس کا کوئی حل مل بیٹھ کے، آپ کا بھی پوائنٹ یہ ہے کہ سب کو مل بیٹھ کے حل نکالنا ہے۔ شہزاد صاحب آپ کا لاسٹ پوائنٹ، سیم کوشچن کس حوالے سے کہ حل کیسے نکلے گا؟ حل کے لیے تو ایک ہی بات ہے، دیکھیے صدر آصف زرداری کے پاس یہ وقت ہے، وہ بطور صدر آگے آئیں اور ان سب فریقین کو ایک ٹیبل پر بیٹھنے کا موقع دیں اور ان سے بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنے کی بات کریں۔ اپنی سیاست کو چھوڑ دیں، بلاول کی بات کریں، بلاول سے آگے کی بات کریں، آصفہ کی بات کریں، میاں نواز شریف اپنی بات چھوڑ دیں، جنید صفدر کی بات کریں، اس کے لیے سوچیں کہ یہ سیاست کیا اسی طرح ہماری رضیہ جو ہے وہ گنڈوں میں گری رہے گی۔ ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ اپنی سیاست کو اس مقام پر لے جائیں کہ سیاست واقعی عبادت ہو جائے، نہ کہ لوگوں کے کپڑے نوچنے کا نام آپ نے سیاست رکھ دیا ہے، لوگوں کے منہ سے نوالے چھیننے کا نام آپ نے سیاست رکھ دیا ہے۔ تو میرے خیال میں ایسی سیاست کو کہیں دور دفن کر دینا چاہیے، اور اگر اس کی بجائے ہمیں کسی اور نظام کا سہارا لینا پڑے تو ہمیں اس سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ چودھری صاحب آپ کا لاسٹ پوائنٹ سر، سیم کوشچن۔ میں اپنے دوستوں سے ایگری کرتا ہوں، جب تک تمام پولیٹیکل و نان پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر اکٹھے نہیں ہوں گے آپ پاکستان کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ آپ اس طرح ظلم کے ساتھ، فسطائیت کے ساتھ، فاشزم کے ساتھ آپ نہ ریاست چلا سکتے ہیں نہ اپنی قوم کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ آپ کو چیزوں کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو ایک ایک قدم سب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، جو آپ نے کل بات کی تھی، آپ کو اکٹھے بیٹھ کے اس ملک کے مسائل کو حل کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ناظرین، تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کروں گی، انہوں نے آج کے پروگرام میں مجھے جوائن کیا۔ میرے نزدیک ایسی بات میں اپنا بھی ویو دیتی جاؤں کہ میرے نزدیک حل یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس وقت اپنی اناؤں کی قربانی دینی پڑے گی، ایک پیج پہ آنا پڑے گا پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ یہ پاکستان ہے تو ہی آپ لوگوں نے سیاست کرنی ہے، یہ پاکستان ہے تبھی آپ لوگ جو ہیں اس وقت اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، تو لہٰذا اس پاکستان کو بچائیے، اس میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کو بچائیے۔ آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، بشرطِ زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔